السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بیٹا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک پاپا جی، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ جی ہاں جی، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ آج میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے بارے میں، ہوں، کہ اصل میں اس کی شروعات کس طرح ہوئی، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں فلسطین میں بہت زیادہ خراب ہیں، اور پاکستان کوئی امداد کیوں نہیں بھیج رہا وہاں پہ؟ بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہیں، وہ مر رہے ہیں، پر کوئی بھی ملک پاکستان کو لے کے یا اسلامی ملک سعودی عربیہ اتنی پاور ہے ان کے پاس، پر وہ اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے ان کے لیے کوئی؟ تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کا اصل میں معاملہ شروع کس طرح ہوا، اگر آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو۔ اسرائیل اور فلسطین کا پہلا نام جو تھا نا وہ کنعان تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی سرزمین پہ آباد لوگ ہیں کنعانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق سے ہجرت کر کے مصر گئے، مصر سے پھر فلسطین میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے مکہ مکرمہ میں آباد کیا اللہ کے حکم سے، اور اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ اسرائیل جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں آپ کو انبیاء کا امام بناؤں گا، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ جتنے بھی آپ کے بعد پیغمبر آئے ہیں نا، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ حضرت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے ابلیس کو ساری زندگی یہ مان تھا کہ میں اتنی عبادت کی، میں فرشتوں کا سردار، میں یہ میں وہ، اسی طرح ان لوگوں کو بھی تکبر لے گیا، حسد لے گیا کہ ہمارے خاندان سے نبوت باہر جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں، اور اللہ نے اپنا فضل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دیا۔ اس کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے۔ اب یہ شیطان کے علاقار بن کے، حسد کی آگ میں جل کے مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، فلسطینیوں سے نہیں لڑ رہے، یہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے، تقدیر سے۔ جیسے ایمان ہے نا ہمارا، اللہ کا ایمان لانا فرض ہے، موت یقینی حقیقت ہے، اس پہ بھی ایمان ہے، موت کے بعد زندگی اس پہ بھی ایمان ہے، اسی طرح تقدیر پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل۔ تو یہ تقدیر سے لڑ رہے ہیں، تقدیر اللہ نے لکھ دی، وہ نبوت اللہ نے دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد یہ جو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا نا، اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا امت، وسط امت۔ وسط امت جو ہے نا، وہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی رنگ و نسل نہ وہ ابراہیمی وہی کہلوائے گا جو اس قرآن پہ عمل کرے گا۔ ڈی این اے اس کا جو ہے نا وہی ہوگا جو قرآن پہ عمل کرے گا، وہ ڈی این اے یہ نہیں چلنے یہ اس کے خون میں سے ہے، یہ اس کے خون میں سے ہے۔
ڈی این اے یہ چلنے ہیں، یہ اس کی شریعت میں سے ہے. یہاں پہ ڈی این اے چیک کرنے کے کچھ اور طریقے ان لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ڈی این اے دیکھتا ہے کردار کے. اسی لیے تو اس نے نوح کو کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں پتا، جو میں جانتا ہوں نوح نہیں جانتا. نوح نے کہا یا اللہ میرے ساتھ وعدہ تھا میرے اہل بچہ آئے گا. اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. ہاں تو اہل میں سے ہی، لیکن اس کے شریعت پہ نہیں تھا. اسی طرح ہی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہی ہوگا جو قرآن پہ عمل کرے گا. اور چاہے وہ ہندی ہو جائے، چاہے وہ فلسطینی ہو جائے، چاہے وہ عربی ہو جائے، چاہے وہ کوئی چینی ہو جائے، چاہے وہ کوئی جاپانی ہو جائے. ابھی تو یہ تقسیمیں تو یہی 1940-48 سے بعد ڈالی گئی ہیں، 1920 کے بعد. پہلے تو یہ علاقے دوسرے ناموں سے جانے جاتے ہیں، بڑے لفظوں سے جانے جاتے ہیں. یہ جو سرحدی علاقے ہیں یہ 1920-30 کی بات ہے. یہ لوگ اب ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تقدیر بدل لیں گے. خدا کے ساتھ جو ہے نا شروع سے ہی آڈے لگانے والا حساب ہے، اور اللہ کے ساتھ تکرار کر کے کوئی نہیں جیت سکتا. ہاں اللہ رسی طرح ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ کل شین قدیر ہے. کر لے جو کرنا ہے، آنا تو کچھ میرے پاس ہی ہے. ان کی انہوں نے رسی درات کی ہوئی ہے. وہ قرآن میں اس نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے تم لوگوں کو 2 دفعہ فضیلت دی، مال میں بھی اولاد میں بھی. تم نے دونوں دفعہ گمراہی کو پکڑا، اور میں نے تم لوگوں پہ لوگ وہ مسلط کیے جنہوں نے تمہاری شکلیں بگاڑ دی، تمہارے گھروں میں گھس گئے، تمہیں رسوا کیا، اور تمہاری اس مسجد کو بھی رسوا کیا جس پہ تمہیں بڑا مان تھا. میں تیسری دفعہ پھر تم لوگوں کو موقع دوں گا، لیکن تم میری اس کتاب پہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں بچت ہے. اس نے ان کو موقع دیا ہے، لیکن یہ تیسری دفعہ پھر نہیں اس پہ ایمان لا رہے. اب جب تک مہلت ہے ان کو ٹائم ملا ہوا ہے. وہ جو مہلت کا ٹائم ملا ہوا ہے اس میں آزمائش عربوں کی بھی ہے. عربوں کی آزمائش اس لیے ہے کہ ان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئے قریش میں سے ہوئے. قریش کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے انہوں کو آسمان میں اٹھا لیا. ویسے ہی قریش نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ. ان کا بھی معاملہ اللہ نے ٹالا اور کہا عذاب میں دوں گا. میرے عذاب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا میں کوئی آسمان سے کوئی بھی نازل کر دوں، یا میں کوئی زمین میں سے کوئی نکالوں، یا میں تم لوگوں کو آپس میں ہی لڑا کے تم ان لوگوں پہ عذاب نازل کر دو. اب ان دونوں کا معاملہ جو ہے نا اللہ نے پیچھے ڈالا ہوا. اب وقت آخر آ گیا. اس وقت آخر میں وہ وہاں کی بیماری جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ وائل ہے عربوں کے لیے، رسوائی ہے ان کے لیے، وہ ان میں وہن کی بیماری آ جائے گی. وہن کی بیماری کیا ہے؟ دنیا سے محبت، دنیا کے مال سے محبت. اور اس ٹائم تو یہ بہت زیادہ ہے عربوں کا. اتنے بڑے محل بنا کے تو پھر سوچتا نا بندہ مجھے کیا ضرورت پڑنی ہے لڑنے کی. میرے تو محل پڑے جو ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ میری روزرائی کھڑی ہے، وہ اس میں کون بیٹھے گا؟ آسائشوں کی عادت ہو جاتی ہے. مرے پہ میرے ایسے میں تو زندگی چڑی ہے 50 سال کی 60 سال کی، میں تو موج کر لوں. میں ملک فاد، میں ملک سلمان، میں فلانا. ان چیزوں میں گمراہ ہوئے ہیں یہ، اور وہ اس چیز میں گمراہ ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی، ہمارے پاس سارا کچھ، ہمارا نظام سودی دنیا میں چل رہا ہے. ہم جس پہ چاہیں پابندیاں لگا لیں، جس پہ چاہیں اٹھا لیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بنے ہوئے ہیں یہ. ان چیزوں میں ہمارے لوگوں میں سے بھی لوگ شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ خالی عرب پہ اس لیے آزمائش زیادہ ہے کہ قرآن ان کی زبان میں، آخری نبی ان کے صلی اللہ علیہ وسلم عربی، محمد عربی، یہ بھی ان کی شان. اللہ نے پہلی جو دین کا تاج ان کے سر پہ رکھا. انہوں نے 30 سال صحابہ جو گزرے ہیں 4 خلیفہ راشدین، ان کے بعد انہوں نے فتنوں کو ایسا پکڑا، ملوکیت کو ایسا پکڑا کہ اپنے خاندانی یا اپنی کے چکروں میں اکثریت جو ہے نا گمراہ ہوتی گئی. اخیر انہوں کو ان سے اللہ نے لی نبوت کی سرداری، تتارین پہ مسلط کی ہے. وہ تتاریوں نے اتنی قتل و غارت کی کہ مثال نہیں ملتی. پھر وہ دینے والا ہے ہدایت،
اس نے انہیں تتاریوں کو مسلمان کیا اور انہوں نے اسلام کی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. یہ ان کے غلام تھے اور غلاموں کو اللہ نے آقا بنا دیا, یہ ان کے پھر غلام ہو گئے. وہ ترک جو ہیں وہ ترکوں کو اللہ نے پھر دی. وہ ترکوں نے پورے 5 بر اعظموں پہ ترکوں کی حکومت تھی اور ان کے اندر پھر حسد جاگتا تھا ہمارے یہ غلام آج ہم پہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہی انہوں نے پھر انگریزوں کے ساتھ مل کے یہ سعودیہ والے اور اردن والا شاہ عبداللہ, انہوں نے پھر انگریزوں کے ساتھ مل کے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کر کے, مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے یہ سعودیہ بنایا, اس نے اردن بنایا, اور یہ آج خودی خاندان بن کے بیٹھے, آنا سعودی تو آنا قطری آنا مصری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسلم کون. مسلمان جس دن کہیں گے آنا مسلم آنا محمدی, اس دن ان کو سارے کو عزت اس کو ہی ملنی ہے جس نے کہنا ہے میں مسلم میں محمدی. اس کے علاوہ کوئی پاکستانی, کوئی ہندی, کوئی ترکی جب تک بن کے ایرانی بن کے لڑتے رہیں گے نا, یہ مسلمان ذلیل ہی ہوتے رہیں گے. عزت اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں اسی قرآن سے ہی امتوں کو اٹھاؤں گا, عزت دوں گا, اور اسی قرآن کو ترک کرنے والوں کو ذلت دوں گا. اور ہم امت مسلمہ اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ترک کیا ہوا ہے. اسی قرآن سے ہماری دوری ہوئی ہے. اس قرآن کو تھام لے, وہ کیا پتا ہم سوچ رہے ہیں غزوہ ہند ہوگی ادھر تو ہم پاکستان والے لڑیں گے تو وہ جا کے ادھر کریں گے. غزوہ ہند ضرور اس نے کہا ہے ہند فتح کرنے والے, وہ ہند فتح کرنے والے چینے بھی ہو سکتے ہیں. میرے تو ذہن میں آتا ہے وہ دعا دینے پہ آئے, وہ کہے چین والوں کو مسلمان کر کے کہ جاؤ وہی ہند فتح کر لو. بے شک تم یہ بھی دیکھتے رہ جائیں وہ بھی دیکھتے رہ جائیں, جیسے اس نے اس کا فضل ہے جس کو مرضی دے دے. ان اللہ علی کل شیء میری دعا ہے وہ جو ہدایت دے سب کو, پوری کائنات کو دو. کیا پتا ہندوستان سے کوئی گروپ اٹھ جائے. ہاں ہو سکتا ہے. پاکستانی میں بھی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہے, نظر تو نہیں آ رہا. ایک ٹائم دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ پہ لیا تھا پاکستان, لا الہ الا اللہ والا کام ان میں کوئی بھی نہیں نظر آتا. یہ بھی جمہوریت جمہوریت جمہوریت. اسلام میں جمہوریت ہے ہی نہیں, اسلام میں مخلوقیت ہے ہی نہیں. اسلام میں ایک ہی قانون ہے, وہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. بے شک وہ انفرادی طور پہ بھی, وہ اپنے گھروں میں بھی, وہ معاشرے میں بھی, وہ ہمارے نظام میں بھی, حکومت میں بھی وہ نظر آنا چاہیے. جب تک وہ نہیں ملتا, فلسطین ہو یا پوری کائنات ہو, کہیں پہ سکون نہیں آ سکتا. ایسے ہی تماشے لگیں گے, ایسے ہی جنگیں لگیں گی. ہاں اللہ کا وعدہ ہے میں نے اپنا دین اپنا نور پوری دنیا میں روشن کر کے چھوڑنا. اب اس دین سے فائدہ کون سی نسل اٹھاتی ہے, کون سی قوم آتی ہے, وہ کس کو عزت دیتا ہے اس سے, یہ وہی جانتا ہے غیب کی باتیں. لیکن ہمیں یہ دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو غزوہ ہند والے ہوں, جو امام مہدی کی لشکر والوں میں سے ہوں, جو عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر والوں میں سے ہوں, ایمان والے ہوں. صحیح کہا ہے آپ نے بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. اب ایک اور بات ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت چل رہی ہے اور میرے ذہن میں بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. پاکستان کے حالات تھوڑے سے بالکل خراب ہوئے تھے, اتنی کوئی جنگ نہیں تھی دیکھا جائے تو, پر فلسطین پہ اتنی دنوں سے اور اتنی دیر سے اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور ان کے لیے تو کوئی اس طرح آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں؟ وہ بھی جو ہے نا وہ بھی تقسیم ہے. ان کو بھی ساری زندگی جتنے حکمراں ملے ہیں لارے لپے یاشیوں والے ملے ہیں, یاسر عرفات سے لے کے ابھی محمود عباس تک وہ سارے وہ کہتے ہیں کٹ پتلی حکمراں ملے ہیں. عوام جو ہے ان کے پیچھے رہے گا. پوری امت مسلمہ کو انگریز جو ہے نا فرنگ, یہ جوج مجوج میں تو ان کو کہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جب سے انہوں کی جو ہے نا یہ بظاہری طور پہ چلے گئے ہوئے ہیں پیچھے رہ کے, انہوں نے پوری دنیا کا سیٹ اپ جو ہے نا اپنے پپٹ بٹا کے نا ان کے حساب سے چلایا ہوا ہے. عراق کا صدام ان کا تھا, قذافی وہ تھوڑا سا اخلاص روزہ ان کا تھا. ایران میں ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کس طرف ہیں. پوری دنیا کے جو ہے نا پابندیاں ہیں اس پہ, لیکن کرنا بھی کچھ نہیں ہے. آج تک ایران نے کون سا غیر اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی جنگ کی ہے؟
کوئی بھی نہیں. ایران نے جتنے فتنے جتنی قتل و غارت اس نے اسلامی ملکوں میں کی ہے نا اتنی تو غیر مسلمانوں نے کی. فتنہ آخری یہ فتنہ بھی یہ اسی نے ہی ابھی جو جنگ شروع ہوئی ہے نا اسی نے ہی ڈالی مل کے فلسطین میں فلسطین میں یہ جو حماس والا ہوا تھا حماس والا اسی نے شروع کروایا. ان کو نعرے تکبیریں لگا لگا کے تو آپ خود کے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے ان کے بچے مروا رہا ہے. ہاں جی یہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آتا ہے کہ جو لوگ اس ٹائم واقعی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت. یہ فتنوں کا دور کہا گیا تھا نا جو دجالی فتنے یہ فتنوں کا دور ہے دجالی فتنوں کا دور ہے. دجال شخصی طور پہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن حدیثوں میں آتا ہے دجال ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا 70,000 یہودیوں کے ساتھ. آج بھی سرچ کر کے دیکھ لو معلومات کر کے دیکھ لو گوگل سے دیکھ لو یہودی دنیا میں کہیں پہ سب سے زیادہ کثرت سے آباد ہے نا. امریکہ یورپ میں بھی نہیں اتنے آباد اسرائیل میں بھی نہیں اتنے آباد جتنے وہ ایران کے شہر اصفہان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کو بمباریاں تو ان کو میزائل مارے اندر بیٹھے یہودیوں کو ادھر عبادت کرنے کھولنے کی بھی اجازت ہے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے. اپنے مسلمان سنی بھائیوں کو وہابی بھائیوں کو ادھر مسجد کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. دعوے کرتا ہے میں نے حرم پہ قبضہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے. یہ فتنہ ہے اصل میں مسلمان بہن بھائیوں میں ہی فتنہ آ چکا ہے. یہ فتنے یہی ہے نا یہ فتنہ ان کے اندر بھی وہ ہے. ہم کیا خسرا کی اولاد میں سے ہیں. وہ کیا خسرا کو جو ساری زندگی ان کی اپنی جو سلطنت تھی سلطنت روما سلطنت کیا خسرا یہ ان کی سلطنتیں برباد جو ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ فتح کیا یہ اسی کے ہاتھ میں جل رہے ہیں. یہ آج تک سب سے زیادہ برائیوں ان صحابیوں کو سمجھتے ہیں. دل میں بغض. یہ فتنوں کا معاملہ جو ہے نا یہ ختم امام مہندی کے بعد ہی ہونا ہے. حق میں کون ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہمیں بظاہر جو نظر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہارے آنے والے لوگ جو ہوں گے نا پچھلوں کو برا بلا کہیں گے. وہ پچھلوں کو برا کہنے والے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موجود ہیں جو صحابیوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں. ہاں جی نماز اللہ نبیوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں جی یہاں تک اور اپنے آپ کو نبیوں سے ملاتے بھی ہیں. اپنے آپ کو نبیوں کو ملاتے بھی ہیں. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نبوت اس کا نہیں اس کا حق تھا وہ غلطی سے اس کو مل گیا. جیسے وہ یہودی کہتے ہیں وہ تو اسماعیل کی نسل میں سے ان کو کیسے مل گئی ویسے یہ ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں کہ آیا علی کے لیے تھا جبریل شکل ملتی تھی ادھر چلا گیا. اور معاذ اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ایسا فرقہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے قرآن پورا نہیں ہے. استغفار. ہمارا ماں مانا ہے ان کے پاس قرآن کو اصل قرآن ہونا ہے یہ قرآن اصل نہیں ہے. اور جس نے قرآن پہ اصل ہونے پہ شک میں پڑ گئے جو لوگ وہ ان کے ایمان میں بھی پیسے پورا ہو سکتا ہے. اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک امت قرآن پہ حبل اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس حبل اللہ رسی ہے اللہ کی اس کو پکڑ کو اس کے ساتھ گمراہی میں نہ پکو آپس میں تفرقے نہ پانا. جب تک اس پہ نہیں نہ آتے یہ غلام ہی رہیں گے. جیسے وہ مال بنا کے اب عزت ٹگے کی نہیں ہے ان کی کوڑی کی عزت نہیں ہے. بادشاہ کے لیے اس کو وہ غیر مسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس کے استقبال کے لیے لوگوں نے. وہ اپنے ملک میں اترتے ہی اس نے کہا اس طرح کا برا ترین اخبار میں استقبال ساری زندگی میں نہیں دیکھا میں نے. ذلیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو. اپنے گھر میں بھی عزت گوائی باہر میں بھی عزت گوائی اسلام کو بھی بدنام کیا کوئی کیا. ان لوگوں کے ملکوں میں اترتے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ اسلامی کنٹری ہے. ان لوگوں کے ملک میں جا کے پتہ ہی نہیں دنیا کہتی ہے کہ یہی اسلام کدھر ہے. اسلام کو ڈھونڈو اس وقت پوری دنیا میں کہیں پہ اسلام نظر نہیں آتا. اور اسلام بالکل نماز روزہ حج کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام دین کا اسلام ہے جی. نظام ہے پورا ضابطہ اخلاق ہے پورا ضابطہ زندگی ہے پورا وہ نظر آنا چاہیے. آج سے 20 25 30 سال جیسے بھی تھے نا ان کے ملکوں میں اسلام نظر آتا تھا. سعودیہ میں تو بہت زیادہ تھا. کوا چلا ہنس کی چال کو اپنی بھول گیا. یہ ہنس جو ہے کووں کی چال چلتے چلتے اپنی بھول گئے ہیں.
یہ کووں کے ساتھ کوئی ہو گئے ہیں. جب تک ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی یہ سزائیں تو پھر ملنی ہیں. لیکن یہ وقت زیادہ دیر نہیں رہے گا. اب نشانیاں قریب ہی ہیں. کچھ پاکستان اور انڈیا کے حالات بھی بہت زیادہ خراب جاتے جاتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے حالات میں کہہ رہی ہوں بہت زیادہ خراب ہوتے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ اب بھی ادھر بھی غزوہ ہند تو ہے. بلوچستان میں جس طرح آج کل چل رہا ہے, ہند کی بھی لیے بھی جتنی فتح پہلے ہوئی ہیں نا, تاریخ اٹھا کے دیکھو تو ہند کے لیے بھی جتنی فتح ہوئی ہے نا پہلے بھی کسی نے اسلام کے لیے ہند کو فتح نہیں کیا. اسلام کے لیے, اسلام کے نعرے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہند میں. کیا عبدالی, کیا غزنوی, تو کیا محمد بن قاسم, تو کیا اسلام کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. وقتی طور پہ آئے, مارکا مارا, جو لوٹا لٹایا وہ گئے. اسلام کے لیے جو آتے ہیں نا وہ پورا اسلامی قانون نافذ کرتے. یہ بت نہ پھر نظر آتے پوری دنیا میں. کہیں پہ ابھی تمہیں بت پرستی نظر آتی ہے نا, ڈائریکٹ بت پرستی جو ختم نہیں ہو سکی, وہ یہ ہندوستان کا علاقہ ہندی ہے. اس لیے اس کا غزوہ ہند کا جو ہے نا مرتبہ وہ بدر یا اس کے شہیدوں کا بدر کے شہیدوں کے برابر درجہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کے غازیوں کا بدر کے غازیوں کے برابر درجہ ہے. اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جو اٹھیں گے نا وہ پھر یہ نہیں اٹھیں گے پاکستان ہمارا تو یہ ہمارا, وہ اٹھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام کے لیے اٹھیں گے. اسلام کے لیے اٹھیں گے. بے شک بے ان کا شک. نعرہ اسلام ہی ہوگا اور فتح ان کو ہی ملے گی. ایک چھوٹا سا آپریشن کیا ہے انہوں نے, چھوٹے سے اسلامی قانون کو ضابطے کو فالو, بنیان المرصوص. ہاں بیان المرصوص, چھوٹا سا اسلامی ضابطے کو فالو کیا انہوں نے. فجر کے ٹائم, ہاں فجر کی نماز کے بعد طریقے قانونی اپنائے ہیں. 3-4 گھنٹوں میں وہ نا ان لوگوں کی جو ہے نا جنگ بندی ہو گئی, معافی مانگنے پہ آ گئے ہیں وہ. اسلام کے قانون فالو کرنے میں برکت اللہ رکھی ہوئی ہے. اگر ابھی بھی ان لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر دعا ہی کی جا سکتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس نے یہ عزت کس کے نصیب میں رکھی ہے. تو پر پاپا جی قرآن پاک میں اللہ یہ بھی تو کہا نا, پھر میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی کہ جو سمجھتے ہی نہیں ہے نا وہ نہیں سمجھتے. زبردستی نہیں ہے, ہدایت چاہت سے ملتی ہے. ہاں جی, اللہ بار بار کہتا ہے جو چاہے گا میں اس کو ہدایت دوں گا. بے شک بے شک. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہے. اللہ عام زندگی میں بھی ہم لوگ کہتے نہیں ہیں میرے مشورے نہیں فالتو ہیں کہ میں ابھی لوگوں کو دینا پھراں, میرے کو کوئی منگے تو پھر میں دیاں. ہوں جی اس طرح انسان سوچتا تو رب بھی کہندا کہ میری ہدایت دی کوئی طلبگار تے ہوئے, پھر میں دوں میری گا. رحمت دا کوئی طلبگار تے ہوئے جیڑا کہندا اپنی دنیا چ خوش ہے, اپنی سائنساں چ خوش ہے, تو پھر خوش رہے. اور میں جو ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ کو ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ وحدانیت اس کی ہی ہے, وہی ہے جو صرف ایک ہے. جب انسان کے اندر آ جاتا ہے نا میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, تب یہاں پہ بھی کام خراب ہو جاتا ہے. اور شاید ہمارے جو حکمران ہیں یا جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اسی چیز کا, یا یہ جو لڑے ہیں ایک غرور ہے ان کے اندر میں ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کیوں کر دے یا ہمارے خلاف کیوں کر دے. اگر امریکہ کو بھی ہم لے لیتے ہیں تو وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. میں انسان کے اندر صرف ایک صورت میں اچھی لگتی ہے کہ میں آنا عبداللہ, اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام. بندہ ہم اردو میں جو ہے نا شرماتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اصل اس کا ترجمہ ہے اللہ کا غلام. اللہ کا غلام ہونے میں کوئی شرم تو نہیں ہونی چاہیے انسان کو. کہتے ہیں غلام کو عربی میں, غلام کو. ہم جو ہے نا غلام جو ہے نا وہ پھر وہ تو ہی سمجھتے کہ میں غلام, میں غلام. اصل ترجمہ اس کا اللہ کا غلام. صحیح ہے. جب جو ہے آنا وہ عبداللہ, میں اللہ کا غلام, اس میں جب تک فخر نے نا محسوس کر سر نہیں جھکے گا, وہ میں اچھی لگتی ہے. وہاں پہ بھی جب حج کا جو رکن ہے نا وہاں پہ جو غلام خریدتے تھے اس کی ٹنڈ کرا دیتے تھے, ایسے ہی وہ حج کے رکن میں بھی ٹنڈ کرانی ہوئی کہ اللہ کو ادا پسند آئی, کہ اللہ کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ میں آپ کا غلام ہوں. بے شک. اور ہمیں اللہ کی غلامی کرنی چاہیے, اس کے ہر کیے ہوئے اصول پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہم اس ویڈیو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں, سے پہلے ایک آپ سے آخری سوال. غلاموں کے جو دور ہوتے تھے نا بیٹا, وہ غلام پہ مالک کو پورا اختیار ہوتا تھا, یہاں تک اختیار ہوتا تھا وہ اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں تھا, کوئی قتل کوئی پرچہ ورچہ نہیں تھا, یعنی کوئی سوال نہیں تھا کرتا. اس نے غلام ہے, اس کا غلام تھا, اس کی مرضی. تو اس لیے غلام اللہ نے غلام
ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮੈਂ। और उन्हें अपनी मर्जी कुरान के जरिए नाज़िल कर देती है। हाँ, अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया काफ़ी ज़्यादा। अपने नबी के फरमान में मौजूद है, कुरान भी नबी का फरमान ही है, बेशक उनकी जुबान से ही हमने सुना है, उनके ज़रिए से ही सुना है, उनकी जुबान से ही सुना है, पूरी कायनात ने लिखा बाद में गया है। अगर अल्लाह का फरमान, कुरान अल्लाह का भी फरमान है, जिब्रील का भी फरमान है, कलाम है, और रसूलुल्लाह का भी फरमान है, कलाम है। कोले जिब्रील भी कहा जाता है, कोले जिब्रील कुरान ने भी कहा है, और कोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, और कोले अल्लाह ने अपना भी कराया। अर्रहमान अल्लामा अल कुरान, अल्लाह कहना मैं ही कुरान सिखाया नाला। बेशक। अच्छा, अब हम इस वीडियो के आखिर में जा रहे हैं, तो एक मेरा आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको क्या इक़दाम लेने चाहिए फ़लस्तीन के लोगों के लिए कि उनके जो हालात हैं इस टाइम पे? पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए है। ये बनाने वालों ने कुर्बानियाँ दे दी हैं, जिन्होंने ऊपर रह कर ये सोचा ना, मसलन सादा लोग बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो दिली जोश करो, वो मुखलस होकर साथ लग गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जगीरदारों ने सोचा हमारी जायदादें बच जाएंगी, अंग्रेजों ने सोचा हम फितना डाल लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी उन्होंने मुखलस होकर कुर्बानियाँ दी, उन्होंने सच्चे दिल से कुर्बानियाँ दी, वो बिल्कुल मुखलस थे, अपनी जान माल इज्जत आबरू घर बार सब अपने दीन के साथ। और अल्लाह कभी भी किसी की नेकी जर्रा बराबर भी कुरान में कहता है मैं ज़ाया नहीं करता। बेशक। सूरा वाक़या इसीलिए कहा गया आखिरी ज़माने के लिए है, उसमें जो कौम कही गई है ना कि एक बस्ती में से गुजर हुआ, उस कौम से खाना तलब किया गया, वो इतनी नाजवार कौम थी कि 2 आदमी को खाना भी ना दे सकी, तो उस कौम की गिरती हुई दीवार जो है ना वो सीधी कर दी खिदर अलैहिस्सलाम ने। वो कौम यही है, ये इसकी कौम के जगीरदार, इस कौम के स्टेबलिशमेंट ऊपर जो सारे मोरे एलीट क्लास जो होती है, वो एलीट क्लास जो है वो इस कौम, और गिरती दीवार जो इकट्ठी जो हो जाती है ना वो पाकिस्तान है, और उसको इसलिए नहीं इकट्ठा किया जाता कि इस कौम के काम आए, वो यतीम बच्चों की खजाना है इसमें, और वो यतीम बच्चे हैं वो माड़े जो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, सच्चे दिल से कुर्बानियाँ दी, उनका खजाना क्या है, नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, नजरिया इस्लाम है, वो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो उसने उसके लिए काम लेना है, वो इसी कौम में से किसी को ला के खड़ा करेगा, जो सब कुछ मौजूद है, सिर्फ एक चीज चाहिए, मुखलस लीडर। वो जिस दिन वो आ गया उसने इस्लाम पे एक नारा लगाया, तो ये रशिया को तोड़ सकते हैं, रूस को शिकस्त दे सकते हैं, अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं, तो इंडिया या सारी दुनिया के को भी शिकस्त दे सकते हैं, पोटेंशियल है इनमें। सिर्फ और सिर्फ इनको खुद एतमादी चाहिए और ईमान चाहिए पुख्ता, वो जज्बा चाहिए, और जज्बा है, लीडर चाहिए जो राह रास्ते दिखा सके। बस हाँ, गलाते बहुत गुमराह जरूर हुए हैं, हमारा लीड क्लास का जो है ना, ये जब क्या कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी गुमराह हो गई थी, लेकिन उन पे भी एक वक्त आया था, अल्लाह ने फिर कहा था आपस में कत्ल करो, जब जंग लगेगी तो जो गद्दार होंगे फिर बीच में तो हमारे भी जो जाएंगे ना, शांति तो फिर होनी है, जो मोमिन है अलहदा हो जाएंगे और जो मुनाफिक है और गैर ईमान वाले हैं वो अलहदा हो जाएंगे। अब हालात आए हैं, जितने गद्दार थे वो बोल रहे थे वो पता चल रहा है कौन किधर है कौन किधर है। और हम कितनी तकसीम थी, लेकिन अब फौज ने एक नारा लगाया है, हम जिहाद के लिए हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फौज को भी याद आया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पूरी कौम जो है वो फौज के पीछे खड़ी हो गई। और ना मैंने एक और बात नोट की है, सिंधी, बलोची, गिलगिस्तानी, कश्मीरी, पंजाबी या बन के इकट्ठे नहीं हो सकते, या अरबी ईरानी बन के इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इकट्ठे हो सकते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ही हो सकते हैं।
اور پاکستان صرف اس رقبے کا نام پاکستان نہیں ہے، اللہ نے امت مسلمہ کے لیے پوری ارض پاک کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو وہ شرف ملا جو کسی امت کو نہیں ملا، ان شرفوں میں سے ایک شرف ہے اللہ نے پوری ارض میری امت کے لیے پاک کر دی۔ میری امت کے لیے پوری زمین پاک ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ سکتی ہے، جہاں چاہے سجدہ کر سکتی ہے، کچھ شرطیں ہیں زمین کے لیے وغیرہ نہ ہو، باقی پوری جو ہے نا وہ پاک کر زمین دی پاک۔ گئی۔ اور پورا ارض پاک ہے، اور پورے ارض پہ لا الہ الا اللہ ہونا ہے۔ خالی ایک ٹکڑے کا نام پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کا نام پاکستان ہے، اور پوری دنیا میں اسلامی قانون انشاءاللہ آنا ہے۔ انشاءاللہ اور جس دن یہ سوچ کے وہ نکلیں گے نا، اس دن سب کچھ مل جائے گا ان کو کہ مجھے یہ کشمیر کے چھیتریا چاہیے تو مجھے وہ چاہیے، نہیں، مجھے ارض پاک پہ نظام محمدی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ چاہیے، وسلم چاہیے۔ پھر سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ اللہ ہماری جو مدد یہ کرے۔ چھوڑ کے بیٹھے ہیں وہ ان کے مال بھی فرعونوں کے پاس بھی جتنے آئے تھے ان کے پاس کیا ہے، فرعونوں سے زیادہ نہیں ان کے پاس آئے خزانے۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں نا پچھلی، ان سے زیادہ طاقتور بھی تھیں، ان سے زیادہ مالدار بھی تھیں۔ پر اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر فتح بھی ہے تو وہ بھی اللہ نے دینی ہے، اور اگر شکست ہے تو وہ بھی اللہ نے دینی ہے۔ فتح میں بھی لیسن ہوتا ہے اور شکست میں بھی لیسن ہوتا ہے۔ نہ کوئی فرعون لے گئے زمین سے باہر، نہ یہ لے کے جا سکتے ہیں باہر، اسی ادھر کے ادھر ہی رہنے ہیں۔ انسان ہے نا اندھا ہو جاتا ہے، میں یہ اکٹھا کر لوں، میں وہ نفس، دنیا میں رہنے کا نفس، نفس۔ خواہش کہ کاش میں دنیا سے نہ آ جاؤں۔ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اور اللہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے، اور جو مسلم امت ہے اس کو سیدھے راستے پہ لگائے، تاکہ ہم لوگ اللہ کے حکم پہ چل سکیں اور اس کی پیروی کر سکیں۔ آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو ہم بلوچستان کے حالات پہ کریں گے۔ خدا حافظ۔